زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی برکت عطا فرمائے۔ اس محفل کو ہمارے ماں باپ کی جملہ احباب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل باب الصلاۃ علی النبی و فضلہا کی فصل دوم مکمل ہو جائے گی، اور میں حدیث نمبر 930 اور 931 پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ عز و جل سے دعائیں مانگتے ہیں، مختلف قسم کے دعائیں مانگتے ہیں، طرح طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں، اور ہر شخص کے دعا مانگنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ گھروں میں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب سے روتے گڑگڑاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بار بار دعا مانگتا ہے مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگنے والا آداب دعا کا خیال نہیں رکھتا۔ دعا کس انداز سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ دعائیں تو انسان بہت مانگتا ہے مگر آداب دعا کا خیال نہ رکھنے کی بنیاد پر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، محنت ضائع ہو جاتی ہے، آنسو برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آداب دعا کو سمجھنا اور آداب دعا کو سیکھنا، دعا کے انداز کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آداب دعا میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان حرام کاری ترک کر دے۔ گناہ کرتے ہوئے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھاتے ہوئے دعائیں کی جائیں تو وہ رد ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ دوسرا عنوان ہے۔ یہاں پر دعا کا ایک ادب خود حضور رحمت عالم جان عالم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ادب کو بجا لا کر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا تو دعا یقیناً قبول ہوگی۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا کے قبول ہونے کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو مل جائے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، شاکی ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا رد ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دعا ہماری قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کئی انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ قبول ہو گیا، وہی چیز آپ کو مل گئی۔ عام طور سے اسی کو انسان سمجھتا ہے قبولیت دعا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک عادت کریمہ اللہ کی یہ ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی تھی وہ آپ کے مناسب نہیں تھی،
اس سے بہتر یا وہ چیز جو آپ کے مناسب تھی وہ چیز اللہ نے عطا فرما دی. یہ بھی ہے دعا کو قبول کرنے کا ایک طریقہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑے پیارے اچھوتے انوکھے انداز میں دعا مانگتا ہے. اس کا رونا گڑ گڑانا دعائیں مانگنا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. تو قبولیت دعا میں دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ دعا مانگ رہا ہے وہ وقت مناسب نہیں ہے, مناسب وقت پر دعا قبول کی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا انسان کرتا ہے, دعا نہیں قبول ہوتی, اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کی دعا کو بچا کر رکھا جاتا ہے, آخرت میں اس کو اس کے دعا کے صلے میں نیکیاں ملیں گی. تو یہ دعا قبول ہونے کے کئی انداز ہیں, کئی طریقے ہیں. جو چیز آپ نے رب سے مانگی اگر وہ چیز نہیں ملی تو یہ نہ سمجھے کہ دعا ہماری رد ہو گئی ہے, قبول نہیں ہوئی ہے. ممکن ہے دعا دوسرے انداز میں قبول کی گئی ہو. اب آپ حدیث پاک دیکھیں اور اس انداز سے دعائیں مانگیں جو انداز حضور نے یہاں بیان فرمایا. گفتگو چل رہی ہے درود پاک کی, درود پاک کی فضیلت, درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے کئی روایتیں سماعت فرمائی ہیں. پچھلے ہفتے بھی آپ نے 2 روایتیں سماعت فرمائیں, آج بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں, صحابی رسول ہیں فضالہ بن عبید. کچھ لوگ اس کو بلا وجہ فضالہ پڑھتے ہیں, فا پر ضمہ نہیں ہے, فا پر فتحہ ہے زبر. فضالہ بن عبید انصاری صحابی ہیں. اور ہمارے یہاں تو آج ایسا گندا ماحول ہوگا کہ انصاریوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. کوئی خان ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی سید ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, اور انصاریوں کو جلاحہ کہا جاتا ہے. غلط بات. واقعی جو انصاری ہیں ان کا شجرہ نسب وہاں جب مدینہ منورہ تک جا رہا ہے, سمجھے آپ, کوئی معمولی بات نہیں. اوس و خزرج 2 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں. وہ جب مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر انہوں نے حضور کی مدد کی, حضور کے دین کی مدد کی, مسلمانوں کی مدد کی. جو مہاجر تھے مسلمان ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے تھے, تو تاریخ اسلام نے ان کو انصار سے یاد کیا. انصار سے, انہی قبیلوں سے جن کا تعلق ہے ان کو انصاری کہا جاتا ہے. سمجھے, ابھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ویسے بھی کسی کو ذلیل سمجھنا, کمتر سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ ہماری اسلام کی تعلیم نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. باقی ساری باتیں اور ساری چیزیں یہی دنیا میں رہ جائیں گی. اب یہ انصاری صحابی فضالہ بن عبید یہ کہتے ہیں, بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني. کہتے ہیں رسول پاک جلوہ بار تھے, بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی داخل ہوئے مسجد میں. ایک صاحب آئے اور یہ فضالہ بن عبید وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی چشم دید واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضور مسجد کے اندر جلوہ بار ہیں, ایک صحابی آئے, فصلى نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد فقال اللہم اغفر لی ورحمنی, ڈائریکٹ اے اللہ تو مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما. ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی. اب دعا کیا مانگی؟ بخشش کی دعا مانگی, رحم و کرم کی دعا مانگی, بہت بڑی بات تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے کہا, عجلت ایہا المصلی, اے نمازی تو نے جلد بازی کی ہے, جلد بازی سے کام لیا ہے. دعا تو مانگی بخشش کی, مگر دعا کا ادب تم نے اختیار نہیں کیا, دعا مانگنے کا تمہارا طریقہ بہتر نہیں تھا. عجلت ایہا المصلی, اے مصلی تم نے جلد بازی سے کام لیا. یہاں ایک لفظ میں بتا دو طلبہ کے لیے, عجلتا, عجلتا اور عجلتا تینوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ, یعنی باب سمیہ سے بھی, باب ضربہ سے بھی, اور باب تفعیل سے بھی. بولا کریں آپ. عربی زبان میں جلد بازی کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے, اور بھی الفاظ ہوں گے. عربی زبان سمندر ہے, سمندر, باقی دیگر زبانیں قطرے ہیں عربی زبان کے مقابلے میں.
اس لیے عربی تکلم تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ عربی تکلم کے لاکھوں الفاظ یاد کرنے ہوتے تب جا کے انسان عربی بول پاتا ہے، یا پھر پریکٹس اتنی زیادہ ہو۔ تو ایک لفظ ہے عاجلہ، ایک لفظ ہے مسارعہ، اور ایک لفظ ہے مبادرہ۔ سب لوگ سن لیں، عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، عالم برزخ میں زبان عربی ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، میری زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے۔ بہرحال سبحان اللہ تو کہنا آتا نہیں ہے، اتنے طلبہ موجود ہیں خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے اندر وہ خطابت کے جوہر نہیں ہے، خطیبوں کی جو اسٹائلیں ہوتی ہیں میرے پاس نہیں ہے، مگر آپ بغیر اسٹائل دیکھے ہی سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ اب میں ہاتھ ہلا ہلا کے چہرہ بگاڑ کے کہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ آپ خانے خدا میں، اور یہ درس ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، تو درس میں تو درس مدرس کا انداز اختیار کیا جائے گا، خطیب کا نہیں، درس ہے۔ تو عاجلہ کا معنی ہوتا ہے جلد بازی کرنا، مسارعہ کا معنی بھی جلد بازی کرنا، اور مبادرہ کا معنی بھی جلد بازی کرنا۔ مگر ان میں تینوں لفظوں میں اہل لغت نے، ماہرین نے فرق کیا ہے۔ کسی ایسی چیز میں جلد بازی کی جائے جو بہتر نہ ہو، مناسب نہ ہو، اچھی نہ ہو، شر ہو، بری ہو، اس کو عاجلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کس سے؟ عاجلہ سے۔ کسی ایسی چیز میں جلد بازی کی جائے جو بہتر ہو، اچھی ہو، مناسب ہو، عمدہ ہو، شاندار ہو، افضل ہو، اس کو مسارعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسارعہ باب مفعلت کا مصدر ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ دماغ میں ابھی آئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر مسارعہ کا لفظ آیا ہے کہ دوڑو، جلدی کرو اللہ کی بخشش کی جانب، اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی تمام آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جسے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے تیار، جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ اور ایک لفظ ہے مبادرہ۔ مبادرہ کا معنی مطلقاً جلدی کرنا، چاہے اچھی چیز میں جلد بازی ہو یا بری چیز میں جلد بازی ہو۔ تو مبادرہ کا معنی بالکل عام ہے۔ مسارعہ کہتے ہیں اچھی چیز میں جلد بازی کرنا، اور عجلہ کہتے ہیں غلط چیز میں، شر میں، بری چیز میں، نامناسب چیز میں جلد بازی کرنا۔ یہاں حضور نے عاجلتا کا استعمال فرمایا، عاجلتا عاجلہ سے ہے، چونکہ انہوں نے دعا مانگنے میں غلط طریقہ اختیار کیا۔ جس انداز سے دعا مانگنی چاہیے تھی وہ انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا، ایک غیر مناسب انداز میں دعا مانگی، تو حضور نے فرمایا عاجلتا ایھا المصلی، اے مصلی تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اب حضور نے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اذا صلیت، فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصل علی ثم ادعوہ۔ یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر بیٹھو دعا مانگنے کے لیے، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی شایان شان، جس طرح کی تعریف کا وہ اہل ہے اس کی شایان شان حمد بیان کرو، اس کی عظمت کا ذکر کرو، کبریائی کا ذکر کرو، خالقیت کا، رازقیت کا، اس کے سمیع و بصیر ہونے کا، اس کے حی و قیوم ہونے کا تذکرہ کرو، اس کی شان بیان کرو، اس کی حمد کرو، ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، ثم ادعوہ، پھر جو دعا مانگنا ہے دعا مانگو۔ یہ طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے اللہ کے حمد بیان کی جائے، پھر حضور پر درود پاک پڑھا جائے، اور پھر اپنا مدعا بیان کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں جو بھی دعائیں مانگنی ہوں۔ اسی لیے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا جس میں حضور پر درود پاک پڑھی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ بندہ مومن دعائیں مانگے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس کی دعا معلق رہتی، لٹکی ہوتی رہتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔
جب تک وہ درود نہ پڑھ لے. درود پڑھنے کے بعد دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں, پھر باب قبولیت سے وہ جا ٹکراتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جائے, اور اس سے افضل یہ ہے کہ بیچ میں بھی دعا پڑھ لی جائے, اور اس سے افضل یہ ہے کہ آپ کی دعا درود پاک سے بھری پڑی ہو. خوب کثرت کے ساتھ دعاؤں میں درود پاک پڑھتے رہیں. اور یہ صرف نماز کے بعد دعا کا تذکرہ نہیں ہے. ایک تو اجتماعی دعا ہوتی سبحانی میں یا ہر مسجد میں امام صاحب دعا کرتے ہیں, سب لوگ آمین کہتے ہیں, یہ اجتماعی دعا, یہ بھی جائز ہے, مگر صحابہ کرام کے زمانے میں اجتماعی دعا کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا. ثابت ہے احادیث کریمہ سے. غیر مقلدین اس کو نہیں مانتے ہیں, بدعات کہتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجتماعی شکل میں کہ سارے مسلمان نماز فرض کے بعد امام دعا مانگے اور سارے مسلمان آمین کہیں, اس کو بدعات کہتے ہیں. باقاعدہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو یہ سعودی حکومت کا سمجھ لیجیے بانی ہے, اس نے باقاعدہ اس کو بدعات و ناجائز و حرام قرار دیا. جو لوگ وہاں جاتے ہیں حرمین شریفین میں, انہوں نے دیکھا ہوگا عرب میں کہ وہاں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. سلام پھیرا بس بھاگے, امام صاحب اپنی طرف بھاگتے ہیں, جہاں کو جانا ہوتا ہے, اور پبلک اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر. خود میں نے اپنی آنکھوں سے حرمین شریفین میں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں دیکھا لوگوں کو بھاگتے ہوئے. دعا کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے, کبھی نہیں مانگتے. حالانکہ روایتوں سے ثابت ہے کبھی کبھی اجتماعی شکل میں بھی دعا ہوتی تھی, تو کبھی کبھی کر لیا کرو بھائی تم لوگ, تو کبھی نہیں کرتے. جب سے سعودی حکومت قائم ہے آج تک کہیں کبھی بھی وہاں مسجدوں میں اجتماعی شکل میں دعا نہیں ہوتی. جس کو مانگنا ہوتا اپنی دعا مانگتا ہے, اپنی دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں. فرض نماز کی بات کا ذکر کر رہا ہوں, تو ہمارے یہاں تو کوئی مثلا جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. فرض نماز کے بعد مانگے, سنتوں کے بعد مانگے, تنہا مانگے, خلوت میں, جلوت میں, سفر میں, حضر میں,